بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، نیوز ایٹ 5 کے ساتھ میں ہوں آج آپ کا میزبان یاسر رشید۔ آج کے پروگرام میں کچھ بات کریں گے علاقائی مسائل کی، ملکی مسائل کی، اس کے حل کی۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ افسران سے بھی ان کا موقف جانیں گے، اور کچھ سیاسی و سماجی رہنما بھی آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے، جس کا جلسہ اس وقت جاری ہے اور اس کی تیاریاں تقریباً مکمل کی گئیں، اور کارکنان بھی پنڈال میں پہنچ چکے ہیں۔ جلسہ گاہ اس وقت سج چکا ہے، پارٹی ترانے بھی چل رہے ہیں، اور اس سے پہلے کیک بھی کاٹا گیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں ایک جلسہ بھی منعقد کیا گیا یوم تاسیس کے حوالے سے۔ اس کی تقریب سجائی گئی جس میں مرکزی اور صوبائی رہنماؤں نے شرکت کی، کارکنان کی بڑی تعداد بھی وہاں پر موجود تھی۔ وہاں پر بھی کیک کاٹا گیا اور دن کا آغاز کیا گیا، وہاں پر پارٹی ترانوں پہ رقص کیا گیا، اور اس وقت سکھر میں ایک بڑا جلسہ عام سجایا گیا ہے جس میں مرکزی قائدین خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں پر خطاب کریں گے، اور سجاد پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ ہے ہمارے کے، ان سے اس وقت تفصیلات جانیں گے۔ سجاد پاشا، بتائیے گا کون کون سے مرکزی رہنما اس وقت پنڈال گاہ میں پہنچ چکے ہیں اور جلسے کی تیاریاں اس وقت کون سے مراحل میں ہیں؟ جی بالکل، جلسے کی تیاریاں تو جو ہے وہ صبح ہی مکمل ہو گئی تھی۔ آج جو ہے وہ ایک پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ جلسے کا تو آغاز ہو گیا ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ سابق اپوزیشن لیڈر سید خورشید احمد شاہ، قمر زمان قاہرہ، اعتزاز احسن سمیت جو دیگر مقامی قیادت ہے وہ یہاں اسٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت قمر زمان قاہرہ جو ہے وہ عوام سے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ آج اس جلسے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ بھی خطاب کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اب سے کچھ دیر پہلے سکھر ایئرپورٹ پہنچے، اور سکھر ایئرپورٹ پر ان کا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے استقبال کیا۔ اس کے بعد وہ جو ہے سکھر شہر میں سینیٹر اسلام الدین شیخ کی رہائش گاہ پر کچھ دیر قیام کرنے کے لیے نکل گئے، اور اب کچھ دیر بعد جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ یہاں جلسہ گاہ میں جو ہے وہ پہنچیں گے اور عوام سے خطاب کریں گے۔ جبکہ اگر بلاول بھٹو کے حوالے سے بات کروں تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ 6 بجے سکھر ایئرپورٹ پہنچیں گے، اور سکھر ایئرپورٹ سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ سیدھا جلسہ گاہ آئیں گے۔ اگر جلسہ گاہ کے انتظامات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو جلسہ گاہ میں جو ہے 10,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے سندھ کے صدر نثار کھوڑوں نے 40,000 کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پنڈال کو جو ہے وہ مکمل طور پر پارٹی پرچموں سے سجایا گیا ہے۔ سندھ کے مختلف شہروں سے، اضلاع سے جو ہے وہ بڑی تعداد میں جیالے اور کارکنان قافلوں کی صورت میں یہاں پہنچ چکے ہیں۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، پارٹی ترانوں پر جو ہے وہ جھوم رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر میں سیکیورٹی کی بات کروں تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ 6 ضلعوں کے ایس ایس پی جو ہے وہ یہاں پنڈال کی سیکیورٹی کو مانیٹر کر رہے ہیں، جبکہ جو ہے 2,000 سے زائد پولیس اہلکار، 500 ٹریفک اہلکار اور 100 لیڈی پولیس اہلکار جو ہیں وہ یہاں پنڈال کے جو ہے چاروں اطراف میں سیکیورٹی پر۔ تو سجاد، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ سالوں میں جو یوم تاسیس منایا گیا ہے، تو اس سال جو یوم تاسیس منایا جا رہا ہے اس میں کارکنوں کی تعداد گزشتہ سالوں سے زیادہ نظر آ رہی ہے، برابر ہے، یا پھر کم دکھائی دے رہی ہے؟ جی اگر میں کارکنوں کی تعداد کے بارے میں بتاؤں تو جو گزشتہ یوم تاسیس کے جلسے یہاں منعقد ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ کارکنان کی تعداد جو ہے وہ کم تھی، لیکن آج کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری یہاں پر خطاب کریں گے، اور جبکہ جو دیگر مرکزی قائدین ہیں، سینئر ترین رہنما ہے پیپلز پارٹی کے، وہ بھی یہاں سکھر میں موجود ہیں یوم تاسیس کے اس جلسے میں۔ اس وجہ سے جو اندرون سندھ کے مختلف شہر ہیں، مختلف اضلاع ہیں، وہاں سے جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں یہاں پر کارکنان اور جیالے آ رہے ہیں، اور اتنے بڑے جلسے کے لیے شہر میں کوئی جگہ جو ہے وہ کی نہیں، تو اس وجہ سے یہ جلسہ جو ہے وہ شہر کے باہر اسپورٹس کمپلیکس کے عقب میں جو ہے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے، وہاں یہ پنڈال سجایا گیا ہے۔ جی تو سجاد، یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری، ان دونوں کا خطاب کتنے بجے تک متوقع ہے؟
جی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ممکنہ طور پر 6 بجے سکر ایئرپورٹ پہنچیں گے اور سکر ایئرپورٹ سے جو ہے وہ بذریعہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ یہاں جلسہ گاہ پہنچیں گے. ہیلی کاپٹر کے لیے جو ہے وہ جلسہ گاہ کے بالکل بیک سائڈ پہ جو ہے وہ اس کے ہیلی پیڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے, جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ سکر شہر میں سینیٹر اسلام الدین شیخ کی رہائش گاہ پر منعقدہ عشائیے میں شرکت کے بعد جو ہے وہ یہاں سے سیدھا جلسہ گاہ آئیں گے. جو پارٹی ذرائع ہیں ان کے مطابق 7 بجے تک جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ یہاں جلسہ گاہ پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں جلسہ گاہ پہنچیں گے. جی تو سجاد یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی چیئرمین اور سابق صدر سے پہلے کون کون سے رہنما خطاب کریں گے؟ جی بالکل, اس وقت قمر زمان طاہرہ جو پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہیں وہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں جلسے سے. اس سے پہلے جو ہے جو مقامی رہنما ہیں وہ یہاں پر خطاب کر رہے تھے. سابق اپوزیشن لیڈر سید خورشید احمد شاہ جو ہے وہ اس وقت اسٹیج پر موجود ہے, رحمان ملک موجود ہے, میر شبیر گجرانی موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر اضلاع کے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں وہ بھی یہاں اسٹیج پر موجود ہیں. جی تو سجاد یہ بھی تھا کہ مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں میں تقاریب منعقد کی جائیں گی یوم تاسیس کے حوالے سے, تو سندھ کے کون کون سے ایسے اہم شہر ہیں جہاں پر یوم تاسیس کی تقاریب ہو چکی ہیں یا بھی ہونا باقی ہیں؟ جی دیکھیں, کل گزشتہ رات جو ہے وہ رات 12 بجے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے یوم تاسیس کے حوالے سے یہاں پنڈال میں کیک کاٹا تھا. اس کے علاوہ آج سکر شہر کے علاوہ اگر میں بات کروں تو دیگر جو چھوٹے بڑے اضلاع ہیں اور شہر ہیں وہاں بھی یوم تاسیس کے حوالے سے جو کارکنان اور جیالے ہیں اور جو رہنما ہیں انہوں نے جو ہے وہ کیک کاٹا. اس کے علاوہ جو ہے جو یہاں پر اس وقت جو پارٹی قیادت موجود ہے 7 بجے تک آمد متوقع ہے ان کی اور 7 بجے وہ خطاب کریں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری سجاد پہ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین اب بات کریں گے ڈالر کی اونچی اڑان اور روپے کی بے قدری کی. تو ناظرین ڈالر اس وقت اونچی اڑان پر ہے اور روپے کی انٹر بینک مارکیٹ میں قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ مسلسل کمی ہے. 134 روپے سے اچانک ڈالر نے اڑان بھری اور 142 روپے تک پہنچ گیا. بعد میں کچھ روپے نے بھی ہمت دکھائی اور 139.50 روپے پر ڈالر کی جو قیمت ہے وہ آج بند ہوئی ہے. تو ڈاکٹر شاہد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معاشیات ہیں. تو سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے کہ بیرونی امداد ہمیں مل چکی ہے, ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے ہمیں فنڈ بھی کیا ہے اور جو ذخائر ہیں اسٹیٹ بینک کے ان میں بھی اضافہ ہوا ہے, اس کے باوجود بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ کس وجہ سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس کی کئی وجوہات ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے قرضوں کی شرط پوری کرنے کے لیے پیشگی طور پر کرنے کے لیے روپے کی قدر کو گرنے دے رہے ہیں, نمبر 1. اور اس طرح سے اس حکومت کے دور میں 1 ڈالر میں 16 روپے تک کی کمی ہو چکی ہے. لیکن جو چیز ہے وہ کہ اگر جو باہر سے ہمیں پیسہ ملا ہے 1 ارب ڈالر سعودی عرب کا, اس کے باوجود اس حکومت کے دور میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 ارب ڈالر ملنے کے باوجود 2 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے. ہمارا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں 46% کمی ہوئی ہے. ان 4 مہینے میں 10 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا ہے اور 5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوا ہے. بحیثیت مجموعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق ڈیمانڈ اور سپلائی سے بھی ہے اور آئی ایم ایف کی شرط سے بھی ہے. حکومت جو دعوے کر رہی ہے وہ عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آئے اور جیسے میں نے کہا کہ تجارتی خسارہ تو بڑھ گیا جولائی سے اکتوبر میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں, تو دباؤ تو ہے اور معیشت پر اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. مگر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جب بڑا تھا تو 3 روپے 30 پیسے کا 1 ڈالر ہوا کرتا تھا. اب ہر حکومت کے دور میں وقتاً فوقتاً یہ گرتا رہا اور اب یہ 140 پر آ گیا ہے تقریباً, اور شاید کچھ عرصے بعد مزید کمی بھی متوقع ہے کیونکہ ہم اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کر رہے ہیں. بنیادی طور پر جو چیز سمجھنی ہے کہ پچھلے 30 برسوں میں ہم نے آئی ایم ایف کے مختلف پروگرام کیے لیکن ہم ان اسٹرکچرل اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پچھلی 5 حکومتیں جو آئی ہیں 1993 سے انہوں نے بھی نہیں کی اور وہ 5 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئے 93 کے بعد سے. اب یہ 6ٹھی حکومت آئی ہے, انہوں نے بھی اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کی. اب میں سب سے اہم بتا دوں, اس حکومت نے 20 مئی کو ایک جو تھا 10 نکاتی ایجنڈا دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا 10 نکاتی. اس کا ایک نقطہ میں آپ کو بتا دوں,
وہ یہ تھا کہ ہم 100 روز کے اندر یعنی 100 ڈیز کے اندر عدل پر مبنی ٹیکس پالیسی کا اجرا کریں گے. اب عدل پر مبنی جو ٹیکس پالیسی ہے اس کے لیے تو یہ کیبنٹ بھی تیار نہیں ہے, اس کے لیے تو نیشنل اسمبلی بھی تیار نہیں ہے, اس کے لیے تو پارلیمنٹ اور سینٹ بھی تیار نہیں ہے. تو اگر آپ جو ٹیکس بڑھائے گئے ہیں مختلف اشیاء پہ, اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں وہ اس میں نہیں شامل ہوتی؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ یہ جب آپ روپے کی قدر گراتے ہیں تو آپ کی جو $60 بلین کی امپورٹ ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے اشیاء جتنی برآمدی اشیاء وہ مہنگی ہو جاتی ہیں, تو صنعتوں کی پیداواری لاگت بڑھتی ہے. آپ کے جو بیرونی قرضے ہیں وہ ملکی کرنسی میں بڑھ جاتے ہیں. ہماری جو قرضوں کی ادائیگی ہم کرتے ہیں ڈالر میں, اس کے لیے زیادہ رقوم مختص کرنا پڑتا ہے, تو بجٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ آپ پیٹرول بھی امپورٹ کرتے ہیں تو پیٹرول کی قیمتیں بھی آگے چل کے بڑھیں گی, ٹرانسپورٹ کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, دالیں سبزیاں گوشت کی امپورٹڈ چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, عظیم پروگرام کا سلسلہ کچھ ہی دیر بعد آگے بڑھائیں گے. یہاں وقت ایک بریک کا, آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے خیبر پختونخوا صوبے میں خواتین پر تشدد کے واقعات کی, جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, اور پچھلے 10 ماہ کے دوران 133 خواتین کو قتل کر دیا گیا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آئے دن ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں, اور آپ کو بتائیں کہ صوبے میں 31 خواتین ایسی ہیں جنہیں غیرت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا, اور ہیلپ لائن پر گزشتہ 1 سال کے دوران 269 کالز موصول ہوئی ہیں جنہوں نے مدد کے لیے پکارا ہے, اور قانونی مدد صرف 20 خواتین کو فراہم ہو سکی ہے. کیا ہے کہ کیا ہم اقدامات ٹھیک سے نہیں کر پا رہے, کیا لوگوں کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی, یا پھر ہم پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں کہ آج کے دور میں رہتے ہوئے بھی ہماری سوچ پتھر کے زمانے والی ہے کہ لڑکیوں کو زندہ جہاں پر پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا, آج بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لمحہ فکریہ ہے اس قوم کے لیے کہ جو حضور کو ماننے والی ہے, اور اس قوم میں 133 خواتین کو ایک صوبے میں پچھلے 10 ماہ کے دوران قتل کر دیا جائے. اسی حوالے سے مزید ہم جانیں گے, اپنی نمائندہ فوزیہ خان ہمارے ساتھ موجود. فوزیہ, یہ بتائیے گا کہ کون سے علاقے یا شہر ایسے ہیں جس میں یہ واقعات پچھلے 10 ماہ کے دوران زیادہ رونما ہوئے ہیں؟ جی بالکل, رواں سال جو ہے وہ خواتین پر تشدد اور قتل کے واقعات میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. سب سے پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت کی سطح پہ جو ہے کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جہاں پہ یہ واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوں, یا پھر ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہو. یہ غیر سرکاری تنظیم ہے جس نے پچھلے 10 ماہ کا ڈیٹا جاری کیا ہے, جس میں 133 خواتین کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے. 31 خواتین ایسی ہیں جو کہ غیرت کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں. 36 خواتین کے جو ہے وہ ریپ کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ 17 خواتین کو ہراساں کیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ یا تو پولیس اسٹیشن سے اکٹھا کیا گیا ہے, یا پھر سوشل میڈیا پہ آیا ہے, یا پھر ٹی وی پہ رپورٹ ہوا ہے. وکٹمز جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے اس طرح کے واقعات رپورٹ نہیں کرتے, اور جہاں تک کہ ان علاقوں کے زیادہ تر نواحی علاقے یا دور دراز علاقوں کے یہ واقعات ہیں جو کہ بہت ہی بمشکل سے آ کر رپورٹ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ کیا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. ایک صوبائی حکومت نے ایک ہیلپ لائن بنائی تھی جو کہ صوبائی اسمبلی میں قائم کی گئی تھی, زما آواز کے نام سے, یعنی میری آواز. تو اس ہیلپ لائن کو جو ہے وہ غیر ملکی فنڈڈ وہ تھا, 15 ماہ کا پروجیکٹ تھا. 17 مارچ کو جو ہے یہ شروع ہوا تھا, اور حکومت نے اس کے لیے 1 کروڑ روپے فنڈ بھی مختص کیا تھا تاکہ اس کو جو ہے بعد میں صوبائی حکومت کے زیر انتظام جو ہے چلایا جا سکے. لیکن جو خواتین اراکین اسمبلی تھی جو کہ کاکس کمیٹی بنائی گئی تھی, ان کو تو اپنے حقوق کا نہیں پتا کہ وہ اسمبلی جا کے اپنے حقوق پہ بات کر سکے یا اس پہ آواز اٹھا سکے. تو وہ خواتین کے لیے کیا آواز اٹھاتی. 1 کروڑ میں سے اب تک جو ہے وہ 1 پائی بھی نہ خرچ کی جا سکی, اور 15 ماہ کا پروجیکٹ جو ہے وہ اسی طرح ہی ختم ہو گیا تھا. لیکن جب یہ پروجیکٹ ختم ہوا تو 269 کیسز جو تھے. فوزیہ, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فرزانہ باری, سماجی کارکن ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کیا کہیں گی کہ اس سارے معاملے پر 133 خواتین کا 10 ماہ میں قتل ہو جانا کیا قافز کرنے والے اداروں کی کہیں پر کوتاہی ہے, یا پھر وہ تنظیمیں جو لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے کام کر رہی تھی ان کی کوئی کوتاہی ہے, یا پھر عوام کے شعور و آگہی کی کوتاہی ہے؟
دیکھیں یہ تو ہمارے سمجھے پورے سماج کی کوتاہی اور یہ ناکامی ہے، اور ہمارے ریاستی اداروں کی یہ ناکامی ہے کہ یہ جو عورتوں کے خلاف جس طرح کے جرائم ہو رہے ہیں، ان جرائم میں نہ تو ہم ان کو روکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور نہ جو لوگ جرم کر رہے ہیں اور عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کو نہ ہمارے ادارے کسی قسم کی ان کی پکڑ کر رہے ہیں، ان کو سزائیں نہیں مل رہی ہیں، جس سے اس طرح کے رجحانات میں اور بھی دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو بھی ہمارے سماج میں اس وقت لوگوں کی محرومیاں ہیں، ایک ایلینیشن ہے، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ عورت بھگت رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ باحثیت قوم ہم سب کی جو ہے یہ ایک اجتماعی ناکامی ہے، سماجی حقوق کی اور ریاستی سطح کے اوپر بھی۔ جس طرح ابھی میری جو کولیگ ہے بہن ہے جو رپورٹ کر رہی تھی، بالکل دیکھیں ہم نے ابھی تک اس چیز کو ہی اپنی ترجیح مطلب ہمارے ریاستی سطح پہ حکومتی سطح پہ ہم یہ ابھی جاننے میں دلچسپی ہی نہیں ہے کہ کس حد تک یہ جو ظلم ہے عورتوں کے خلاف ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ صرف یہ جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں یا جن کو یہ کلیکٹ کرتے ہیں NGOs، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر آپ سمجھے کہ یہ رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں۔ تو تشدد جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہر طرح کے تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن صنفی تشدد جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ ایسے معاشروں میں جہاں پہ تشدد ہوتا ہے، رول آف لا نہیں ہوتا، لوگوں میں جہالت ہوتی ہے، اور یہ کہ کسی کی جو عدالتی اور آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو مجرموں کو سزائیں دینے میں ناکام رہتا ہے، تو ان معاشروں کے اندر ظاہر ہے کہ جرائم بڑھتے ہیں۔ اور عورتوں کے اوپر ظلم کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے کیونکہ عورتیں زیادہ کمزور طبقہ ہے ہمارے سماج کا، تو ان کے اوپر ہمیں زیادہ ظلم ہوتا نظر آتا ہے۔ آپ کے ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس واقعات کے رونے میں علاقے کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے؟ کیس کا ذکر کرنا چاہ رہی تھی، آپ کو یاد ہو جو لیکن اس کی پیروی نہ کسی نے کی نہ میڈیا نے کی، یہ چند مطلب افراد کے وجہ سے ہم اس کے پیچھے لگے رہے، تو آج 7 سال کے بعد جا کے FIR کٹی ہیں اور لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ 7 سال تک وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہر طرح کا رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے، اور جب تک ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ اس کیس میں بھی جو اتنا مشہور کیس ہوا، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، اتنے لڑکیاں ماری گئی، 3 لڑکوں کا قتل ہو گئے، لیکن پھر بھی آج تک ہم ان کے مجرموں کو نہ پکڑنے میں کامیاب ہوئے۔ اب پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ کم از کم 4 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا، تو یہ تو صورتحال ہے یہاں پہ۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں کیا بہتری آنی چاہیے، کیسے اقدامات ہونے چاہیے کہ معاشرے کو اس جانب جانے سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کو روکنے کے لیے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ عورتوں کے اوپر ظلم کے جو محرکات ہیں، سب سے بڑی تو وجہ یہی ہے نا کہ عورت مرد کے رشتے کی جو نابرابری ہے، وہ ایک وجہ ہے کہ جہاں مرد چاہے گھر کی سطح پہ ہو یا کمیونٹی کا وہ جو ہے ہیڈ ہو، کمیونٹی کا سردار ہو، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہ کوئی بالکل جو ہے دوسرے درجے کی شہری ہیں، یہ مردوں کی ملکیت ہے، ان کو جس طرح سے چاہے ان کو آپ منی کر دیں، چاہے مردوں کے جو آپ کی جھگڑے نپٹانے کے لیے عورتوں کا لین دین کر دیں، ان کو منی کر دیں، یا یہ سو کال مردوں نے اپنی غیرت اور وہ اس کو عورتوں کے ساتھ لنک کیا ہے۔ یہ تو وہ مسائل ہے کہ جب تک سماج میں عورت کی کو ایک برابر کی حیثیت نہیں ملے گی، اس کو ایک برابر کا انسان نہیں سمجھا جائے گا، اور اس کو وہ مرد کے مقابلے میں ہر طرح سے محکوم رہے گی اور دوسرے درجے کی شہری رہے گی، تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ ظلم جو ہے ہوتے رہیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم نے عورتوں کو بااختیار بنانا ہے یا ان کو جو ہے معاشرے کے اندر یا مردوں کے ساتھ ان کی حیثیت کو برابر کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کیونکہ ہمارے سماج میں تو مرد بھی پسا ہوا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ عورت کی تعلیم کے اوپر ہم
एक कौम की हैसियत से हम तवज्जो दें कि खवातीन के ऊपर खास तौर पे उनको तालीम का हक मिले, उनको वो तालीम याफ्ता होंगी तो कल को उनको कोई हुनर उनके हाथ, तालीम का हक देना चाहिए, बराबरी के हुकूक देने चाहिए, तभी मुआशरे में बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर फरजाना बारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और फौजिया आप इस हवाले से अपनी थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे सियालकोट की, जहां पर जिला कचहरी में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात हैं। वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं या फिर सिक्योरिटी सही तरीके से चेक नहीं कर पाते, जिससे आइंदा के दिनों में बड़ा हादसा होने का भी सबब बन सकती है। ये सारी सूरत हाल, आने जाने वाले अफराद को बगैर चेकिंग आने की खुली छूट दी जाती है। दर्जनों अदालतें ऐसी हैं जहां पर सैकड़ों क्रिमिनल केसेस के फैसले किए जाते हैं। वहां पर क्रिमिनल केसेस के फैसलों के दौरान लोग वहां पर आते हैं जिनकी जाती दुश्मनियां होती हैं, और जाती दुश्मनियों के नतीजे में बहुत से वाकयात ऐसे भी हैं जो कत्ल के अदालतों के अंदर रूनमा हो सकते हैं। और पिछले दिनों में भी ये देखा गया कि सियालकोट में एक जज को महसूर बना दिया गया था असलहे के जोर पर, और बात ये सामने आई कि असलहा एक वकील की जानिब से पहुंचाया गया अंदर। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हामिद काहलू, और इनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। तो हामिद, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात होते नहीं हैं और नाकिस इंतजामात वहां पर देखे गए हैं? क्या इस पर सिक्योरिटी एहलकारों का क्या कहना है और पुलिस जराए इस पर क्या कहते हैं? जी, वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार 2 रोज कबल जब सियालकोट आए तो इन्हीं वजूहात की बना पर के सिक्योरिटी वजूहात जो हैं ये गैर तसल्ली बख्शती, इन्हीं वजूहात की बना पर जो साबका जो DPO अब्दुल गफ्फार कहसानी है उनको उन्होंने सस्पेंड भी किया। और ये वजह यही बताई जाती है कि इससे कबल भी मुख्तलिफ ये जो सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी, डकैती और दीगर जो कत्ल, अक़दाम कत्ल के जो वाक़यात हैं, जिला कचहरी में भी चंद रोज कबल एक जो शख्स है वो जेल से रहाई के बाद उसको कत्ल किया गया था। तो उनकी जो तैनाती के दौरान जुराइम की जो शरह है उनमें बेतहाशा इजाफा हुआ है, और उन्हीं के ये तैनात करदा ये लोग हैं जो गेटों पे बैठे बजाय अपने फराइज मनसबी अदा करने के ये मोबाइल व्हाट्सएप यूज करते हैं। और फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जिला कचहरी के जो मेन जो इसका गेट है ये सिविल कोर्ट का गेट है, और वहाँ पे दर्जनों खवातीन आ रही हैं, जा रही हैं। और इससे पहले जो 4 जजेस हैं जो 2003 में उनको शहीद किया गया था जेल के अंदर, उनके लिए भी असला गया था, वो सब्जी के पैकेट में असला गया था। और ये सबसे बड़ा जरिया मानी जाती हैं वो खवातीन जो मुलाकात के लिए आती हैं, अपने पेशी पर आए मुल्ज़मान जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनको वो अपने किसी भी तरीके से जो मंशियात है या असला इस तरह की चीजें जो हैं वो पुलिस मुलाजमीन जो जेल मुलाजमीन होते हैं उनकी मिली भगत से वो अंदर चला जाता है। और 2003 में भी इसी तरह का मुनशियात तक स्मगल की जाती हैं, असलहा स्मगल किया जाता है। आप हामिद हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया DPO सियालकोट अब्दुल्ला साहब ने। अमीर अब्दुल्ला साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो अमीर अब्दुल्ला साहब, कहिएगा क्या जिम्मेदारी कबूल करेंगे अगर कोई हादसा पेश आ जाता है इस सिक्योरिटी में गफलत बरतने के बायस, तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे कि हाँ हमसे कोई गफलत हुई है? देखिए, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका मुझे लाइन पे लेने का। दूसरी बात यह है कि बीइंग हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऊंच नीच होगी उसका मैं जिम्मेदारी कबूल करूंगा। लेकिन मुझे आपको पता होना चाहिए कि आज मेरा पहला दिन है, आज जुमा था, और जुमे के हवाले से हमारे सिक्योरिटी प्रोग्राम प्लान्स होते हैं, उसको एग्जीक्यूट किया। फिर आज ही साहब की मीटिंग थी और मैं अभी भी ऑफिस में बैठा हूँ। तो एक तो मैं अगेन आपका शुक्रिया इस बात पे अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक इंतहाई हसास मामले की तरफ मेरी तवज्जो मबजूल कराई, और डेफिनेटली हमारे लिए इससे बड़ी एम्बेरसमेंट नहीं हो सकती कि कचहरी के अंदर कोई भी जुर्म सरजद हो। तो बाकी मैंने सिक्योरिटी प्लान चेक किया अपने उसका कचहरी का, कोर्ट्स का, सेशन कोर्ट का। हमारे उसमें जो नफरी लगी हुई है कोई 60+ हमारे जवान लगे हुए हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी में अलर्ट ना होने का ताल्लुक है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुपरविजन की वीकनेस है कि उनको सुपरवाइज नहीं किया जा रहा, उनको चेक नहीं किया जा रहा। तो हसास मामला इसलिए आपकी तवज्जो इस जानिब इसलिए मबजूल करवाई गई है कि लाहौर में जो अहम शहर है पंजाब का, वहाँ पर इसी साल के दौरान ही 2 वाकयात ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं जहाँ पर कत्ल किए जा चुके हैं, वकला को भी कत्ल किया गया है। तो ये बड़ा अहम और हसास मामला है कि जहाँ पर गैर मामूली सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पर जो मामूली सिक्योरिटी है वो भी अपनी जो एहतियाती तदाबीर है वो एहतियात नहीं कर रही। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं, और इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं ऑडिट करूंगा, सिक्योरिटी ऑडिट होगा, और इसमें जिसकी
غفلت کوتاہی ہوگی اس کو ڈیفینیٹلی سزا ہوگی، اور جہاں جہاں پہ سیکورٹی کمی ہوگی اس کو امپروو کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ بار صدر اور جج صاحبان کے ساتھ مل کر اس کا دوبارہ سے سیکورٹی پلان ترتیب دیا جائے گا۔ آپ نے بار صدر کی بات کی امیر عبداللہ صاحب، تو کیا یہ وکلاء کا کسی قسم کا دباؤ ہوتا ہے سیکیورٹی کو نارمل رکھنے میں؟ کوئی خاص نہیں ہوتا، ان کا ہمیں کوآپریشن چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر وکلاء صاحبان ہوتے ہیں اور ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آنے جانے والے بندے ہوتے ہیں، تو ان کو ان کے جو بار کے نمائندے ہوتے ہیں وہ خود چیک کرتے ہیں، تو وہ ہمارا ایک بڑا میوچل ایک آپس میں کوآپریشن ہوتی ہے پولیس کی اور بار کی، بینچ کی، تو وہ بڑے ہم کوآپریشن سے چلتے ہیں اور اسی طرح سے معاملات بہتر رہتے ہیں، اور ورنہ ان کی طرف سے کوئی ایسا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پریشر ہوتا ہے، کوئی پریشر نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم وکلاء حضرات، پولیس والے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میوچل کوآپریشن سے سیکورٹی کو انشور کرتے ہیں۔ امیر عبداللہ صاحب، آج آپ کا پہلا دن ہے، تو پہلے دن میں اور آئندہ آنے والے دنوں کے لیے آپ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں اور نیک خواہشات ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہم آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اب بات کریں پروگرام میں منڈی بہاؤالدین کی، جہاں پر 16 لاکھ سے زائد آبادی والا یہ ضلع ہے، اور بہاؤالدین ضلع بھر میں 48 BHU، 9 RHC، 2 THQ اور 1 DHQ، کل سرکاری 60 اسپتال ہیں، لیکن 60 اسپتال ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹرز کی کمی ہے، اور کمی میں 5 گائنیکولوجسٹ سمیت سرجن ڈاکٹرز کی آسامیاں ابھی تک خالی پڑی ہیں، جن کو پر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ضلع بھر کے لوگ بنیادی صحت کی سہولیات سے محروم ہیں۔ لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، گاؤں جو ملحقہ گاؤں ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں، لیکن ان کو سہولیات بہتر نہیں ملتی۔ تو شاہد محمود ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ تو شاید یہ بتائے گا کہ کتنی آسامیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹرز کی خالی ہیں، گائنیکولوجسٹ کی کتنی خالی ہیں، سرجنز کی کتنی خالی ہیں، اور اسپتال میں فقدان کتنا پایا جا رہا ہے، کون کون سے میجرز اسپتال ہیں؟ جی بالکل، منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ میں جو ہیں وہ 60 کے قریب اسپتال ہیں۔ جو میجر اسپتال ہے ڈسٹرکٹ DHQ منڈی بہاؤالدین ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 60 سے زائد اسپتال ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ 5 جو ہے گائنیکولوجسٹ کے علاوہ جو ہے 100 سے زائد ڈاکٹر کی جو ہے کمی ہے۔ لوگ دور دراز علاقے سے اپنا ٹائم چھوڑ کے آتے ہیں، ہاسپٹل میں آتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو اس چیز کی تنخواہ نہیں دی جاتی کہ وہ ریفر کر دیں، جو بھی مریض جاتا ہے اسے جو ہے وہ ریفر کر دیا جاتا ہے منڈی بہاؤالدین کے علاوہ دوسرے اضلاع میں۔ شاہد آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے CEO ڈاکٹر محمد علی مفتی صاحب نے۔ مفتی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ محمد علی صاحب، کیا کہیں گے، کیا وجہ ہے، کیا سہولیات کا فقدان ہے، کیا فنڈز کی کمی ہے، یا اعلیٰ حکام کی سست روی ہے کہ لوگوں کو بہترین سہولیات نہیں دی جاتی، دوسرے اضلاع میں ریفر کر دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ڈاکٹر محمد علی مفتی بول رہا ہوں، CEO ہیلتھ منڈی بہاؤالدین۔ میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا جس میں آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں کو ڈاکٹر وہاں پہ مریض آتے ہیں لیکن وہاں پہ ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہوتے۔ مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے، اور میں یہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ اٹینڈنس کے لحاظ سے پنجاب میں نمبر 1 آیا ہے۔ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے نمبر 1 سے ہم پنجاب میں، چاہے وہ DHQ ہو، چاہے وہ RHC ہو، چاہے وہ BHU ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہیومن سورس کی کمی ہے، ہیومن ریسورس کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلمز ہیں، اور یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے پاس تمام ہی اسپتال خالی پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، DHQ میں کچھ hماری اسامیاں خالی ہیں، اس طرح THQ ملکوال جو ہے وہاں پہ ہمارے پاس انیستھیسسٹ موجود نہیں ہیں، سرجن بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح پھالیہ میں ہمارے پاس انیستھیسسٹ ہیں، گائنیکولوجسٹ بھی ہیں، وہاں پہ آپریشن بھی ہو رہے ہیں، سرجن کی اسامی خالی ہے، جس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو لکھ کے بھیجا ہوا ہے۔ DHQ میں بھی کچھ ایسا ہے، لیکن ہمارے BHUs میں چند BHU خالی ہیں، شاید 6 کے قریب خالی ہوں گے جہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہیں، ورنہ ہر جگہ پہ ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز اویلیبل ہیں۔ یہی صورتحال RHC کی ہے۔ دوسرا جو ویسے ہی ہم کو دے دیا جاتا ہے یہ کہ ہم لوگ ریفر کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ریفر کرنے کا ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمارے نمائندہ شاہد محمود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پہلے اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شاہد محمود، ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فقدان اتنا نہیں ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں، ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ مریض آتے ہیں ان کا علاج نہیں کیا جاتا یا انہیں ریفر کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، 1-2 اسپتال ایسے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہے، بقیہ اسپتال جو ہیں وہاں پر سہولیات پوری طریقے سے دی جا رہی ہیں۔
نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب شاید ابھی ریسنٹلی آئے ہیں یہ پرسوں جو ہے ہمارے 92 نے خبر بریک کی تھی ایک جو مریضہ ہے وہ ڈیلیوری کے لیے آئی ہے اس کو جو ہے ڈسٹرکٹ اسپتال نے BHU جو ہے وہ سہاوا بولانی بھیج دیا اور انہوں نے وہاں سے پھالیا ریفر کر دیا پھالیا والوں نے 1122 سے ریسیو ہی نہیں کیا وہ دوبارہ DHQ کے گراؤنڈ میں پڑے رہے ہیں تڑپتی رہی ہے وہ آخر کار جو ہے مخیر حضرات نے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کا علاج کروایا آج بھی ریسنٹلی ایسے ہی ہوا ہے کہ آج بھی ایک مریض جو ہے وہ تڑپتا رہا ہے لیکن کسی نے چیک نہیں کیا ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے شاہد ساتھ ہی رہے گا ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے ہلو ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی شاہد محمود کی کوئی موقف میں تبدیلی ہے آپ کے جی نہیں میرے موقف میں بالکل تبدیلی نہیں ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نیا نہیں آیا ہوں مجھے 4 ماہ ہو گئے ہیں ٹرائی لیے یہاں سے منڈی بہاؤدین کا اور اللہ کے فضل سے ہم تو پہلے سے بہت امپروو کیا ہے اصل میں یہ جس طرف شاہد صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مین آپریشن سینٹر ہے DHU کا وہ رینوویشن کے لیے اور ری ویمپنگ کے لیے بند کیا ہے آئی ڈیپ میں اس کی اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کی ہم لوگ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں رینوویشن یعنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ آئندہ دنوں میں ہوتی رہے ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے سہولیات کا فقدان نہ آئے اور مریضوں کو بہترین سہولیات دی جائیں ڈاکٹر محمد علی مفتی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ شاہد میں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اور یاسر رشید کو اجازت دیجیے اللہ حافظ